آپ کو یقیناً میں جانتا ہوں کہ آپ کو اور مجھے، ہمارے معزز اراکین اسمبلی کو، سب کو فون آتے ہیں کہ فلاں شخص بیمار ہے، ان کو اسپتال میں شریک کروانا ہے، پرائیویٹ ہاسپٹل میں بیڈ نہیں مل رہا ہے. تو آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ ان کو پہلے آپ کنگ کوٹی اسپتال جانے کے لیے کہیے، عثمانیہ جانے کے لیے کہیے، عثمانیہ جنرل ہاسپٹل کو، یا پھر چیسٹ ہاسپٹل کو، نیچر کیئر ہاسپٹل کو. یہاں پر ان اسپتالوں میں اس مریض کو، اس پیشنٹ کو رکھ کر علاج ہوتا ہے. دوسرے دن ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور ٹیسٹ میں اور خدا نخواستہ پازیٹیو نکلتا ہے تو اس کے بعد ان کو گاندھی ہاسپٹل میں شفٹ کیا جاتا ہے. ایک بات یاد رکھیے اور سب کو سمجھائیے کہ جو غریب ہیں، جن کے پاس معاشی طور پر اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ پرائیویٹ اسپتالوں میں جا کر اپنا علاج کروائیں، میں اس بات کو کہا ہوں اور پھر کہہ رہا ہوں، گورنمنٹ ہاسپٹلز کووڈ کے مرض کے علاج کے لیے شہر حیدرآباد کے تمام غریبوں کے لیے، چاہے وہ کسی مذہب ذات سے اس کا تعلق ہو، ان کو اپنا علاج گورنمنٹ ہاسپٹل میں کروانا ہے. اگر آپ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائیں گے تو پھر یاد رکھیے کہ کم سے کم، جو میں جانتا ہوں، جو مجھے خبر مل رہی ہے، 25 سے 30 ہزار روپئے ایک دن کا اخراجات ان کو اٹھانا پڑے گا، جو کسی بھی غریب کے لیے ناقابل برداشت ہے. کوئی غریب اس کو برداشت نہیں کر سکتا. اور میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 2 مہینے میں بہت سے ایسے لوگ جن کا علاج گاندھی ہاسپٹل میں ہوا، عثمانیہ میں ہوا، کنگ کوٹی میں ہوا، چیسٹ ہاسپٹل میں ہوا، نیچر کیور میں ہوا، الحمدللہ اللہ نے چاہا تو ان کو شفا ہوئی، وہ صحت مند ہو کر نکلے. یقیناً یہ بات بھی صحیح ہے کہ ہمارے گورنمنٹ کے ہاسپٹلز میں کمزوریاں ہیں، اس کو دور کرنا ہے، مگر ایک غریب کے لیے، اس کے کووڈ کے علاج کے لیے میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہترین اسپتال ہے غریبوں کے لیے. اگر آپ کسی پیشنٹ کو سمجھتے ہیں کہ وہاں ذرا تھوڑا ان سے علاج ذرا ٹھیک نہیں ہو رہا تو بتائیے، مجھے بتائیے، اراکین اسمبلی کو بتائیے، ہم ان اسپتال کے سپرنٹینڈنٹ RMO سے بات کریں گے. ایک بات آپ کو، اپنی عوام کو اور خاص طور سے غریبوں کو بتانا ہے کہ گاندھی ہاسپٹل میں ہماری بیٹیاں اور بہنیں جو حاملہ ہوتی ہیں ان کو کووڈ ہو جاتا ہے تو اس کا بھی ایک علیحدہ وارڈ ہے. مانے حاملہ خواتین جس کو کووڈ ہو جاتا ہے ان کا ایک علیحدہ وارڈ ہے، وہاں پہ علاج بھی ہوتا ہے. اور کووڈ کی بیماری کے ساتھ بھی ایک ہمارے BK مختہ جو چیف منسٹر کے گھر کے سامنے کا علاقہ ہے، وہاں کے ایک صاحب اپنی بیٹی کو، ان کی حاملہ تھی اور ان کے وقت قریب آ گیا تھا بچی کا، تو کووڈ پازیٹیو نکلا. خیر علاج ہوا، اس کے بعد وہ کارپوریٹ ہاسپٹل کو گئے، وہاں پر ان سے کہا گیا کہ 5.5 لاکھ 6 لاکھ روپے دو. اور جب وہ پیسے تیار بھی کر رہے تھے تو ان کو کہا گیا آخر وقت میں کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے. تو وہ بیچارے دوڑے دوڑے گاندھی ہاسپٹل کو گئے، وہاں پر اپنی بچی کو شریک کروایا. الحمدللہ کووڈ پازیٹیو رہنے اس کا علاج ہوا وہاں پر ہوا، اور ہماری اس بیٹی نے ایک بیٹی کو اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پیدا کیا. تو یہ مثالیں ہیں. اور اگر ڈائلیسس کسی کو ہے اور کووڈ پازیٹیو ہے تو گاندھی ہاسپٹل کو لے کے جائیے. آپ عوام کو سمجھائیے کہ گاندھی ہاسپٹل میں اگر علاج کرانا ہے تو ضروری ہے کہ ان کے پاس کووڈ پازیٹیو کی رپورٹ ہونا ہے. آپ ایسے ہی گاندھی ہاسپٹل میں نہیں جا سکتے. اسی لیے میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنے افراد خاندان کا، صدر و معتمدین کا، آپ کے وارڈ کے 500 لوگوں کا آپ ٹیسٹ کروائیں گے، RT-PCR اور اینٹیجن ٹیسٹ. پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر کو آپ لوگوں کو ترغیب دیں گے،
بلکہ اگر ہو سکے تو اپنے مقامی مسجد، مندر یا عبادت گاہوں سے یہ اعلان کروائیے کہ آئیے، آ کر یہ پبلک ہیلتھ کیئر سینٹر ہے، چار مینار یونانی ہے، کنگ کوٹی ہاسپٹل ہے، سروجنی دیوی آئی ہاسپٹل ہے، چیسٹ ہاسپٹل ہے، فیور ہاسپٹل ہے، اور دیگر مقامات پر جا کر اپنا ٹیسٹ کریں۔